سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کے ساتھ کو ہماری زندگی کا، ہماری قبر کا قرار بہار نور بنا دیں، ہمارے لیے روز قیامت اسے شافی بنائیں، آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ادنا خادم کے طور پہ ہمیں قبول فرمائیں اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران میں بات ہو رہی تھی اہل کتاب کی ایمانداری کی حالت کی بات ہوئی، خاص طور پہ یہود کے بارے میں یہ بات تھی، اور پھر یہ کہ کس طرح یہ جو ہے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیے تھے، انہوں نے وہ دنیا کے ثمناً قلیلاً کے عوض جو ہے وہ ان کو ٹریڈ آف کر لیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ اب سلوک یہ ہوگا، ان کو جزا کیا ملے گی کہ اب آخرت کی جو پوری زندگی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، اس میں اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ٹریڈ خود کی ہے، یہ خود راضی ہیں اس بات پر کہ دنیا میں جو ہے یہ جو بھی یہ عارضی فائدہ ہے وہ یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، سو بی اٹ۔ اور پھر یہ کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر غضبناک ہوگا یوم قیامت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی ان کو پیوریفیکیشن ہوگی، ملے گی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ آگ میں بھی جلائے جا رہے ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں کا جو اثر ہے وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ وہ پیوریفائی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ مزید جو وہ کرتے رہے ہیں یہود، جو کلام الہی میں جو تحریف کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی وہ زبان کو مروڑ کے اور وہ کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہے، یا دین اسلام کو بدنام کرنے کے بارے میں کوئی سازش ہے، یا دین اسلام کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں اس کے بارے میں کوئی شک کا بیج بونا ہے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ شروع سے ان کا حصہ رہا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ ان کا حصہ ہے۔ اور پھر عیسائیوں کے لیے سب سے بڑا جو ان کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ شرک کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہیں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ کیسے کہہ سکتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرما دیتا ہے تو وہ بندہ پھر جو ہے اس کے منصب کے شایان نشان نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے انسانوں کو کہ تم اب میرے بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ اپنا عہد نبھانے آیا ہے، اور وہ خود بھی اپنے رب کے ساتھ جڑنے والا انسان ہے، خود بھی وہ اپنے رب کا بندہ ہے، اور تم سب کو بھی وہ یہی دعوت دیتا ہے کہ تم بھی ربانی ہو جاؤ۔ پھر ربانی کی ہم نے جو ہے وہ تفسیر لاسٹ ٹائم دیکھی تھی۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ بھی نہ تو وہ اپنی عبادت کا، اپنی اطاعت کا حکم دے گا، نہ ہی جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور ڈائٹی کو اس کا شریک ٹھہرانے کا تمہیں کوئی حکم دے گا، نہ ہی وہ یہ کہے گا کہ فلاں نبی جو ہے وہ بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں لہٰذا انہی کا بت بنا کے تم ان کی پوجا شروع کر دو، یا فلاں کو جو ہے وہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا لو، یا یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ تو بڑی غیر مرئی مخلوق ہیں اور ان کی تو بڑی مائٹ ہے، بڑی پاور ہے، تو لہٰذا وہ بھی جو ہے وہ لگتا ہے ان کا بھی جو ہے وہ کوئی خدا کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے کوئی ان کو اپنی بیٹیاں بنا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس طرح ان کے یہ جو کفر اور شرک، کفر ہے یہود کی طرف سے اور شرک ہے نصارہ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بات آ گئی تھی میثاق انبیاء کی، کہ انبیاء جو ہیں وہ تو بہت ہی ایک عہد کی جو رسی ہے، اس ذمہ داری کی رسی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے بندھے ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے خود سے جو ہے اس عہد کا اقرار کیا۔ اور یہاں پر انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ تمام انسان جو ان کی امت ہیں، جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور ان اسکرپچرز پر، یہ عہد وہ سب اس عہد کے پابند ہیں۔ تو عہد جو ہے وہ کیا عہد ہوگا کہ ایک نبی یا ایک رسول کے ہوتے کوئی دوسرا آئے، یا یہ کہ اس رسول کو کوئی کتاب دی گئی ہے جس میں اسے آنے والے رسول کی خبر دی گئی ہے،
تو اس نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، اگر ان کے ہوتے ہی آ جاتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے۔ اور یہ کہ اگر وہ ان کے بعد آنے والے ہیں جن کی کہ انہیں دی گئی کتاب کے اندر ذکر آ چکا ہے، تو انہوں نے اپنی امت کو اس کے بارے میں تعلیم دے کر جانا ہے کہ جو بھی آپ میں سے جب آنے والے رسول کو پائے تو وہ ان پر ایمان لے کر آئیں اور وہ ان کی تصدیق کریں اور وہ ان کی مدد کریں جہاں جہاں بھی وہ آپ سے مدد مانگیں۔ تو یہ ایک عہد ہے ایسا جو تمام انبیاء اس کے پابند رہے، اور یہ کہ جو ان پر ایمان لانے والے ہیں وہ آٹومیٹیکلی اس کے پابند رہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب عالم ارواح میں میثاق لیا جا رہا تھا تمام ارواح سے، تو پھر جو انبیاء کی ارواح تھیں ان سے جو ہے وہ یہ ایک اسپیسیفک، یعنی ان کی ایک اسپیسیفک میٹنگ پروبیبلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، واللہ عالم بالصواب، اس میں جو ہے اس کے دوران جو ہے یہ عہد ان سے لیا گیا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اسری ہے، یہ ایک آن گوئنگ ہیوی کمٹمنٹ ہے۔ یہ ایک ایسی کمٹمنٹ نہیں ہے جسے اللہ کا بندہ ایک دن کرے اور 2 دن کرے یا ایک ہفتہ اور ایک مہینہ ایک سال نبھائے اور اس کے بعد وہ کہے کہ بس اب میں تنگ آ گیا ہوں، بس اب میرا دل نہیں چاہتا، اب مجھے تو کچھ اس کے اندر کچھ ایسا کام کرتے ایمان کی حرارت محسوس نہیں ہوتی، تو اس لیے جو ہے وہ میں اب اس ذمہ داری سے اپنی جان چھڑواتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ اپنی جب ایک دفعہ یہ کمٹمنٹ ہے تو وہ کمٹمنٹ جو یہ لائف لانگ کمٹمنٹ ہوگی، اور یہ انسان کی اس کمٹمنٹ کی آزمائش ہی یہ ہے کہ وہ اس پر استقامت اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ آیا نمبر 82 تک جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے کور کیا تھا۔ انشاءاللہ آج 83 سے جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو فریحہ آپ ہمارے پاس پلیز تلاوت جو ہے وہ کرنے کے لیے آج فریحہ نے والنٹیئر کیا ہے، بارک اللہ فی۔ تو آپ جو ہے وہ آیا 83 ٹل 85 پہلے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے فریحہ؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا، بارک اللہ فی۔ یہاں پر اب یہ جو آیات ہیں اس میں اب خلاصہ کلام ہے، ٹھیک ہے، کہ اب ان کے ساتھ انف جو دلائل ہیں ان کی ڈسکشن ہو چکی، اور بہت ہی کنونسنگ ایسی دلیلیں انہیں پیش کی جا چکی ہیں اہل کتاب کے دونوں گروہوں کو، جو اب ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی انسان جو تھوڑی سی بھی کامن سینس رکھتا ہے وہ خود بھی جو ہے وہ صورتحال میں سے یہ ڈائسیکٹ آؤٹ کر سکتا ہے بہت آسانی سے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، یا کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو لیکن یہ کہ اگر اس کے بعد بھی اگر اب یہ کیلو کال کرتے ہیں تو اب یہ خلاصہ کلام جو ہے وہ ان کے لیے ہے، افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ اب کچھ اور چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وَلَهُ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کاملہ ہے اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے کہ من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ما فی السماوات والارض، ایک ہوتا ہے من فی السماوات والارض، ٹھیک ہے، یا ماں اور من دو ہوتے ہیں۔ ماں یوزلی کہا جاتا ہے لیونگ بینگ کو، لیکن ماں جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے اپنے مفہوم میں، جب بھی ماں آتا ہے تو اس کا مطلب آتا ہے ایوری تھنگ۔ اور من جو ہے یہ سوری نان لیونگ بینگ کو ماں جو ہے،
ٹھیک ہے، لیکن جب ماں جو ہے آتا ہے تو وہ سب کو انکمپاس کرتا ہے، یعنی اس کے اندر پھر لیونگ نان لیونگ دونوں آتے ہیں۔ من جو ہے یہ اسپیسیفکلی جو ہے وہ لیونگ بینگز کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو من فی السماواتی والارضی، کہ کون ہے آسمان اور زمین میں جو کہ آلریڈی جو ہے وہ اسلام نہیں لا چکا، تو و کرہن، تو خوشی سے، و کرہن جو ہے وہ کرہن کیا ہے کہ دل کے بوجھ کے ساتھ، جسے آپ کراہت بھی کہتے ہیں اردو میں، وہی لئی یرجعون، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے نا۔ تو یہاں پر اب یہ بات آ گئی کہ آپ اگر اس کائنات کا دین بھی دیکھیں گے تو اس کائنات کا دین بھی اسلام ہے۔ چلیں اگر آپ لیونگ بینگز میں، مخلوقات میں لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو آ جاتے ہیں ہمارے پاس سیارے، ستارے، یہ چیزیں، لیکن لیونگ بینگز جیسے کہ جانور ہیں، ان کی سپیشیز بھی تو لیونگ بینگز میں ہی آتی ہیں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ عقل رکھنے والی مخلوقات جیسے جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، تو اس میں سے یہ کہ وہ جنہیں فری ول دی گئی ہے، انسان اور جنات، اور وہ جنہیں فری ول نہیں دی گئی یعنی فرشتے، تو یہ جو ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات۔ تو اس میں جب کرہن کا ورڈ آتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسا بھی ہے کہ جس کا دل نہیں چاہتا اور وہ اللہ تعالیٰ اور وہ اللہ کے لیے اسلام قبول کیے ہوئے۔ کہنے کی مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کا ڈیفالٹ سیٹنگ ان کی ایسی ہے کہ انہیں فری ول نہیں دی گئی، اینڈ دے ڈونٹ نو دا میننگ آف ڈس اوبیڈینس، تو ان کے نزدیک جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس انہیں نہیں معلوم، اور اس میں ہمارے پاس مثال ہے فرشتے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسی ان کی ڈیزائننگ ہے، جیسی ان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے، وہ ان کو وہ ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ دس از ان نون ٹو دیم، کیونکہ ان کو فری ول نہیں دی گئی۔ پھر وہ ہمارے پاس ایک اور بھی، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی فرشتوں کے اوپر بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، کچھ مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ ایکچولی فرشتوں کے پاس بھی فری ول ہے، لیکن چونکہ وہ غائب جو دیکھ رہے ہیں، جو ان کے اوپر جتنا غائب کھلا ہوا ہے ان کے اوپر، یہ جو تینوں مخلوقات ہیں اس میں سے سب سے زیادہ غائب فرشتے جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو سبحانیت ہے اس کو جس طرح وہ فٹنس کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی گنجائش یا ان کی کوئی مجال ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ کہ کائنات کا دین جو ہے وہ تو اسلام ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ پھر یہ کہ اب یہ کبھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تو رات کے فالوور ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، ہمارے لیے تو وہ خداوند ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ ان کی جو ساری کنفیوژنس ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ کیونکہ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو انہیں اپنے دین کے بارے میں کنفیوژن ہے، جس کو یہ اللہ کا دین سمجھنا ہے وہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور یا پھر یہ ان کی نیت نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری میں آئیں۔ تو اس میں یہ بات آ گئی کہ جب یہ ایک بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ کائنات کے اندر، کائناتوں میں جو کوئی بھی ذی روح ہیں، جو بھی ذی عقل مخلوقات ہیں، وہ تون و کرہن وہ تو اسلام ہی فالو کر رہی ہیں، تو اب ان لوگوں کا جو ہے ان کی کیا مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل، لیکن آپ کہہ دیجئے، کیونکہ ہم نے ان کو کیا بتانا ہے کہ ہم نے اپنے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے، تاکہ یہ پھر اپنے لیے ڈیسائیڈ کر لیں یہ کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ تو یہ آیت اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل اسی سے ہی بہت زیادہ ملتی جلتی آیت، ہم بالکل تھوڑا سا ہی الفاظ کا فرق ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہم کر کے آئے ہیں، جہاں پر جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو یہ بالکل اس کے الفاظ بہت سملر ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ میں سے جو اگر وہ کوئی چاہے تو وہ جا کر جو ہے وہ کراس ریفرنس کر سکتا ہے، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 136 کے ساتھ جو ہے یہ کراس ریفرنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بالکل یہی سبجیکٹ ہے، لیکن یہ کہ آپ کہہ دیجئے اے نبی، اور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے اپنا دین ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور وہ کیا دین ہے، اپنے پورے پلرز آف فیتھ کے ساتھ ہم اس میں انٹر ہوں گے، اور ہم ہم چیری پکنگ نہیں کریں گے، ہم اپنے نفس کے مطابق اس کو چوز نہیں کریں گے، جیسے اور جس پر اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایمان لانے کا تقاضا کرتے ہیں ہم اس پر اسی طرح اور ویسا ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی کیا شرط، وہی بات ہے آمنا باللہ، اللہ پر ایمان ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اللہ کے تمام احکامات پر، وما انزل علینا، اور یہاں پر سب سے پہلے بات اللہ کے بعد فرشتوں کی نہیں آئی ہے، سب سے پہلے بات آ رہی ہے کتابوں کی اور صحیفوں کی، کیونکہ یہی ان کے لیے جو مین پوائنٹ آف ڈسپیوٹ تھا وہ یہ تھا ان کے لیے، کتابیں اور انبیاء۔
فرشتوں سے بھی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی انہیں روزے آخرت پر ایمان لانے پہ انہیں کوئی پرابلم ہے، نہ ہی انہیں جنت و جہنم پر ایمان لانے سے کوئی پرابلم ہے، نہ ہی تقدیر پہ۔ جو جو پلرز آف فیتھ جن میں ان کا ایشو تھا وہ تھی کتابیں اور انبیاء، وہ ہم اپنی مرضی کی کتاب مانیں گے اور اپنے مرضی کے نبی پہ اور رسول پہ مان لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ کہ جس کا دین اسلام ہے وہ کیا کہے گا کہ جو کچھ بھی آپ نے ہم پر نازل کیا اور جو کچھ بھی پہلے نازل کر دیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کی پروجنی پر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پہلے صحائف کی بات آ گئی ہے، یا کتابیں اس کے اندر سبھی کور ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں، وہ although they are not found in today's world، اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صحف حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق و یعقوب ان پر بھی اتارے ہوں گے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری وہ جو 4-5 جنریشنز ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یعقوب کے بعد آگے جو ان کی نسل ہے۔ تو ان سب پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حالانکہ ہمیں نہیں معلوم نہ وہ صحائف، ہمیں پتہ ہے کہ وہ آج روئے زمین پر ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ہمیں نہیں پتہ ان میں کیا لکھا ہوا تھا کیا نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن بہرحال ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، آمنا باللہ۔ جب اللہ پر ایمان سے بات شروع ہوگی تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہیں گے آگے کیوں نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کہیں گے ایمان لانا ہے، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے چینج کر دیا، اب چینجڈ ورژن پہ ایمان لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، چینج ورژن پہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اس کے اوپر یہ سوال نہیں کہ نہیں پہلے یہ آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تھی، اب قرآن میں یہ آ گیا، پہلے ایسی تھی شریعت میں اب ایسے تھا، نہیں۔ یہ کیلو کال، یہ کیوں جو ہے اس کا مطلب ہے یہ تب ارائز ہوگا جب آمنا باللہ کا کمپوننٹ ہی پرابلمیٹک ہے، جب آمنا باللہ کا کمپوننٹ ہی پرابلمیٹک ہوگا۔ اگر اللہ پر ایمان میں ہی پرابلم ہے تو پھر جو ہے وہ کیوں کا سوال اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس بات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، سین بات اور شروع میں یا مور اسپیسیفکلی بیٹی کی اولاد کے لیے جو ہے وہ اسبات کا ورڈ اس میں یہ زیادہ یوز کیا جاتا تھا، بیٹی کی اولاد یعنی جیسے نواسے اور نواسیاں، اور اس میں جو ہے وہ کسی چیز میں زیادتی اور کثرت ہونا، ٹھیک ہے۔ بعد میں جا کر جو ہے وہ اس میں جب یہ تھوڑا سا اور جسے آپ کہیے کہ مزید ایک عام استعمال زبان کے اندر بڑھ جاتا ہے کسی ورڈ کا، تو پوتے نواسے دونوں، یعنی پوتے نواسے نواسیاں اس کے اندر دونوں ہی جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو کسی چیز میں زیادتی اور کثرت یعنی ایک انسان کی اولاد ہے، اگر اس کے جتنے بھی بچے ہیں تو وہ جب آگے ان کا سلسلہ تولید ہوگا تو وہ ظاہر سی بات ہے ملٹی پلائی ہوں گے نا، اور زیادہ ہوں گے، تو اس لیے کیا ہو رہا ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے، وہ چیز بڑھ رہی ہے۔ بلکہ سبتین رسول جو ہیں یہ لقب ہے، کن کا لقب بنتا ہے، کوئی گیس کرے گا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، بیٹی کی اولاد نواسے نواسیوں کو کہا گیا ہے، تو رسول، سبتین رسول، تھوڑا سا سوچیں کہ کون ہوں گے، ٹھیک ہے، بہت ویسے بہت ایویڈنٹ ہے، چلیں آپ لوگ سوچیں پھر چیٹ میں ٹائپ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا تو جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یہ ایک کڑی ہو گئی، یہ ایک جنریشن، جیسے پہلی سے چوتھی جنریشن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ان کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب، اور پھر ان کے بعد جو ہے آپ کی نسل میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس بات کی بات کر رہے تھے، تو اس بات جو ہے جھاڑیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جھاڑیوں کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پودے، جھاڑی، درخت چھوٹے والے جو ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کہتے ہیں فیملی ٹری بھی آپ نے ورڈ سنا ہے، تو ایک یعنی کہ تنا ہے، مین سٹیم ہے، اور پھر اس سے جھاڑیاں اس سے شاخیں نکل رہی ہیں، یعنی کیا مطلب کہ نسل کے لیے بھی جو ہے وہ نسل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہودی اپنے قبیلوں کے لیے اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں، خاص طور پر جو حضرت اسحاق یعنی حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے ان کے لیے اسباط کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنے قبیلے تھے؟ حضرت یعقوب کا لقب کیا ہے؟ جلدی 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 بتانا ہے، یہ تو بہت اب آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ باتیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ شکر ہے اللہ کا۔ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہم کرتے آئے ہیں پوری سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔
تو بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے تھے؟ اب آپ کو بنی اسرائیل سے چلیں یاد آ جائے گا، ویسے میں شاید پوچھتی حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو نہ 12 ہوتا. 12، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے 12 12 بیٹے قبیلے تھے. تھے. ان 12 کو وہ اس بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے لیے اس بات کا ورڈ استعمال ہوتا تھا، اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کے لیے یہ جید کا ورڈ استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے، چلیں اینی ہاؤ، یہ ایک سائڈ انفارمیشن تھی. تو یہاں پر اس بات یعنی کہ ان کی پروجنی، ٹھیک ہے، ان کی فیوچر جنریشن، سب کے نام نہیں لیے گئے قرآن پاک میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 25 اولو العزم انبیاء اور پیغمبروں کے نام مینشن فرمائے ہیں، سب کے نہیں فرمائے. تو اس لیے جو بھی ان بٹوین آئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا امپورٹنٹ تھا، وما اوتی یا موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت 100 سال کے بعد آ رہے ہیں، بہت صدیوں کے بعد آپ آ رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد جو شریعت موسوی ہے اور جو تورات ہے اس سے جو ہے وہ آگے آ کر پھر یہودیوں میں تقسیم ہو گئی ہے. پھر یہ وہ یہودا اور اسرائیلی، اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ان لوگوں کی پولیٹیکل ڈویژنز بھی تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کے آپس میں بھی لڑائی جھگڑے رہتے تھے. اور وا عیسیٰ، تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بھی انبیاء کتنے آئے ہیں، لیکن یہ دونوں کیا ہیں، ہال مارک ہیں، حضرت موسیٰ سے تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انجیل. اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے صرف حضرت موسیٰ تک ایمان لے کر آنا ہے، ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانیں گے. اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانیں گے لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. تو اب کیا بتا دیا گیا، اسلمہ اصل میں سبمسو کون ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو ہر ریویلیشن کے اوپر ایمان لانے والا ہے، جو علینا سب سے پہلے، بلکہ جب وما انزل علینا سے بات ہو رہی، یعنی ہم پر جو نازل کیا گیا، اور کیا نازل ہو رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ان سب کے اوپر، کوئی صحیفے ہیں ان کے اوپر، ٹھیک ہے، کوئی بھی کتابیں ہیں پچھلی ان کے اوپر، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم، اور یہ کہ جو دوسرے نبیوں کو بھی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ مینشن ہے قرآن میں، وہ نہیں مینشن، وہ پچھلی کتابوں میں مینشن ہے، وہ نہیں مینشن. ہمارے لیے یہ انف ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا، بس کافی ہے. اور ہم جو ہے وہ ان میں کسی بھی طرح ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. اور یہ جو تفریق ہے انبیاء کے درمیان، اس پر جب ہم سورہ بقرہ میں بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تفریق جو ہے وہ ایمان لانے کے حساب سے ہے، تفضیل کے حساب سے نہیں ہے. فضل میں، سٹیٹس میں انبیاء میں فرق ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید الانبیاء ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، الحمدللہ دس از ویل نون فیکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ درجات جو ہیں ان میں جو فرق ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اب دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد رسول اور نبی ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خود کا نام فرمایا. ٹھیک ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ٹھہرے. تو یہ جو ان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خود ڈفرینس رکھا ہے ان کی تفضیل یا ان کے سٹیٹس کے حساب سے، اس کو ہم اس کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے اللہ کی طرف سے نبی رسول پیغمبر ہونے میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہی پرابلم یہ تھا یہودیت اور عیسائیت کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سلیکٹیو ایمان لے کر آتے ہیں. سلیکٹیو ایمان لانے سے، چاہے وہ اس وقت کی شریعت کے حساب سے ویلڈ تھا، لیکن یہ کہ قرآن آ جانے کے بعد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی مبعوث ہو جانے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سلیکٹیو ایمان کے ساتھ یہ کلیم کر سکیں کہ آپ اللہ ہی کو مانتے ہیں، یا آپ دین اسلام کے فالوور ہیں، یا یہ کہ آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. یہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو کس کے لیے سبمیشن اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، ہماری سبمیشن ہمارے نفس کے لیے نہیں ہے، ہماری سبمیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ وہ سارے کمپلسری کوسچنز ہیں جن کو اٹیمپٹ کیے بغیر نجات ممکن نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا، کچھ کمپلسری کوسچنز ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان کے اندر آپ کو چوائس دی جاتی ہے، تو پھر آپ ایک دو ٹاپک چھوڑ بھی دیتے ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن کمپلسری کو اٹیمپٹ کرنا لازمی ہے. تو یہ وہ کمپلسری کوسچنز ہیں جن کو اٹیمپٹ کرنا لازمی ہے. اگر کوئی اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک چھوڑ دوں گا، ایک نہیں لوں گا، مجھے ایک پسند ہے ایک نہیں پسند ہے، ایک میرے قبیلے سے ایک میری نسل سے ہے تو مجھے منظور ہے، ایک جو ہے وہ امیین میں سے ہے تو مجھے منظور نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے نفس کا دین تو فالو کر رہے ہیں، آپ اسلام نہیں فالو کر رہے. کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
تو پھر جس نے چاہا غیر اسلامی، اسلام کے علاوہ دینن کوئی بھی اور دین، جس نے اللہ، اور جہاں پر اسلام بار بار کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپلیٹ سبمیشن، اور اللہ کی سبمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہی کے اپنے چینجنگ احکامات پر ایمان لے کر آنا۔ اگر ایک وقت میں ایک تھے اور دوسرے میں بدل دیے گئے تو اس پہ، جیسے آپ دیکھیے تحویل قبلہ کا ہوا، پہلے مسلمان جو ہے وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر ان کو آرڈر کر دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ اب اس کے اوپر کتنا کیلو کال ہوا، یہودیوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، منافقین نے کتنا پروپیگنڈا نہیں کیا، کچھ بھی تھا، لیکن مومنین جو ہیں انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے یوں تھا اب یہ کیوں ایسا کیوں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام میننگ ٹوٹل سبمیشن ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جس کی یہ کوشش ہے، جو پھر یہ اگر چاہتا ہے یا جو اس تلاش میں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی سا بھی اور دین فالو کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو بہرحال یہ پھر ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور پھر وہ آخرت میں خاسرین میں سے، یعنی کہ خسارہ پانے والوں میں سے، یعنی کہ جس کی ڈیڈکشن ہو جائے گی اس کے اعمال میں سے، یہ ان لوگوں میں یہ شامل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من ذالک اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک حدیث بھی ہے، بلکہ دو حدیث ہیں، اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا امر نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو کیا مطلب، معنی یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے کی سبمیشن اختیار کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کی جو ہے وہ باطنی اور ظاہری دونوں صورتوں کو بہت باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھنا ہوگا، اور ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی کہ یہ بالکل ویسے ہوں جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس پر رسول کے خلاف ہیں، میچ ہی نہیں کر رہے، کہیں پر شرک آ رہی ہے، کہیں پہ بدعت آ رہی ہے، اور ہم اس کے بارے میں مائنڈفل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ یہ چیز اسلام کے انڈر نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں حضرت حسن بصری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ فرماتے ہیں ہم مدینہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ الفاظ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اعمال آئیں گے، نماز آئے گی اور کہے گی کہ میرے پروردگار میں نماز ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، یعنی کہ تم اچھی ہو، تم اچھا عمل ہو۔ صدقہ آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار میں صدقہ ہوں، تو اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور کہے گا میرے پروردگار میں روزہ ہوں، تو اللہ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر اسی طرح دیگر اعمال آئیں گے تو ہر ایک اللہ تعالیٰ سے یہی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ تو خیر پر ہے۔ اور پھر اسلام آئے گا اور کہے گا پروردگار، میرے پروردگار تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو خیر پر ہے، آج میں تیری ہی بنیاد پر لوں گا اور تیری ہی بنیاد پر دوں گا۔ یعنی یہ کہ اگر اسلام کا فائنل ورژن آ جانے کے بعد کوئی اس ورژن کے علاوہ کسی اور طریقے کا دعویٰ کر کے یہ سارے اعمال چاہے وہ انجام دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ بھی ہو رہا ہے، سب عبادات ہو رہی ہیں، ریچولز وہی فالو ہو رہے ہیں، اسلام کے بغیر اگر وہ پریزنٹ کیے جائیں گے روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، تو they will not be accepted، ان کو نہیں رکھا جائے گا نامہ اعمال میں، ان کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ لیا جائے گا، اور پھر اسلام جو ہے وہ کس کا قابل قبول ہوگا؟ جس کا دل میں ایمان ہوگا۔ ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر یہ کہ وہ آگے منافقین کی صفات جو ہے وہ ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا خلاصہ کلام جو ہے وہ اس ساری جو ڈسکشن تھی یہود و نصارہ کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، کہ اگر اس سب کے باوجود وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت موسوی سے نہیں ہٹیں گے، یا ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی تصحیح نہیں کرنا چاہتے، اور اس تو کم سے کم ان کی یہ غلط فہمی جو ہے وہ بہت واضح الفاظ میں دور کر دی گئی ہے کہ پھر یہ اپنے نفس کی تو یہ کر رہے ہیں پوجا یا عبادت، لیکن یہ کہ بہرحال یہ دین اسلام کا حصہ نہیں رہے، اور یہ کہ یہ اب ان سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی ان کی نیکیاں، اب چاہے یہ کتنی ہی خدمت کر رہے ہیں، تو رات کے ربائی بنے ہوئے ہیں، یا یہ کتنا ہی چیریٹی ورک کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ان سے قبول اب نہیں کیا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، آیا نمبر 86 to 89، 86 to 89 میں دیکھ لیتی ہوں، اور اگر اس کے بعد کوئی اور کرنا چاہے گا تلاوت تو وہ انشاءاللہ کر سکتا ہے۔ بعد اعوذ باللہ
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیفا یہد اللہ، کیسے ہوگا ایسے، ٹھیک ہے، کیفا ہوتا ہے بہت تعجب کے ساتھ، جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاؤ کم اٹ پاسبل، جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، ایسا ہو کیسے سکتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سکتا تو نہیں یوز کر سکتے، اس لیے کیا اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا ایسے لوگوں کو، یا کیوں دے گا وہ ہدایت ایسے لوگوں کو، قومن ایسی قوم کو، ایسے انسانوں کو، کفروا بعد ایمانہم، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اس کے بعد کہ وہ ایمان لائے تھے، اپنے ایمان کے بعد انہوں نے کفر کیا، وشاہدوا اور انہوں نے یہ گواہی بھی دی تھی، ان الرسول کہ رسول جو ہے وہ حق پر ہیں، وجاءہم البینات اور پھر یہ کہ ان کے پاس تو بہت بین روشن نشانیاں آ چکی تھیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت بالکل جو ہے وہ روز قیامت کی طرح اٹل ہے، یہ بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ہم بہت دفعہ کر کے آ چکے کہ ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایکسکلوزیو اختیار ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جو تقسیم ہے وہ وہ کوئی اقربا پروری کے کرائٹیریا پر نہیں ہو رہی، اس کی تقسیم ہے ہدایت کی، ان کو دی جائے گی جن کے دل میں سچی طلب ہے، اور پھر وہ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور وہ اس کے لیے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور لیکن یہ کہ اگر وہ انسان جن پر اتمام حجت ہو چکا، اس کے باوجود جو ہے وہ حق سے منہ موڑنا چاہتے ہیں، تو اب ایسے انسانوں کو پکڑ پکڑ کے ہدایت نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، یہ تو آپ بھی ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کی کوئی بہت قیمتی شے ہو تو آپ کسی ایسے انسان کو دے دیں جو اس کے لیے بے قدرہ ہو، جسے اس نعمت کا احساس ہی نہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی نعمت کتنا قیمتی تحفہ ہے جو آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کے برعکس ایک انسان ہو جو بہت زیادہ اس کی قدر و قیمت کو جاننے والا ہو، اور وہ اس کو اور اس کی بہت قدر کرتا بھی ہے، وہ اپنے تئیں جتنی کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کس کو چوز کریں گے؟ تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہدایت کا جو تحفہ ہے، کیونکہ اللہ کی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے جو ریسورسز اور وسائل ہیں یہ اللہ کے ہاں کتنے حقیر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی نیور ونس ان دا قرآن پاک کبھی ہمیں اس میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو دنیا کے ریسورسز ہیں نا یہ ظالموں سے چھین لیتے ہیں، یا یہ کہ یہ دنیا کے ریسورسز صرف ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو ہدایت کے طلبگار ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ دنیا کے ریسورسز ان کی کوئی حیثیت یا حقیقت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں، جو دنیا ہے اس کی حقیقت آپ کو معلوم ہے، ایسے ہی ہے کہ جیسے سمندر میں آپ ایک انگلی ڈبولیں اور جو پانی بس انگلی کے ساتھ لگا رہ گیا، یہ ہے اس دنیا کی اہمیت اور حقیقت۔ اللہ کے ہاں تو جو سب سے قیمتی شے ہے وہ تو تحفہ ہدایت ہے، اور وہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنے ایسے ہی انسانوں کو دیتے ہیں جو اس ہدایت کے لیے تڑپنے والے اور اس کی قدر کرنے والے اور اس نعمت کا احساس کرنے والے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ تحفہ ہدایت کا دیا گیا، اور انہوں نے اسے جب لیا تو انہوں نے اپنے دلوں سے یہ گواہیاں دی تھیں کہ واقعی یہ جو جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے یہ بالکل ایک حق ہے، یہ ٹروتھ فل ورژن ہے زندگی کا، اور انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہم نے یہ سب جو ہدایت یا یہ جو بات ہے یا یہ جو دین ہے اس میں ہم کیوں داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ اتنی یہ واضح باتیں ہیں کہ ان سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن پھر کیا کیا، کفروا بعد ایمانہم، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ ایک پس منظر بھی ہے میرے پاس، امام ابن جریر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص تھا جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا اور اس نے پھر سے شرک شروع کر دیا، اور پھر یہ ہوا کہ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے حق میں یہ چاہا کہ اس کو جو ہے وہ ہدایت دی جائے، تو پھر وہ نادم و پشیمان ہوا اور اس نے اپنی قوم کو یہ پیغام بھیجا کہ رسول اللہ سے پوچھو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ والی آیات جب آئیں تو یہ والی آیات جو ہیں وہ اس کی قوم کے لوگوں کو، یعنی ان دا ریپلائی آف ہز کویسچن، یہ بتائی گئیں، اور جب یہ آیات بعد میں اس کی قوم نے اس کو جا کر بتائیں تو بہرحال وہ جو ہے اس نے توبہ کر لی اور وہ جو ہے مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ارتداد کی سزا ہے، یعنی ایمان میں داخل ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ پھر گئے، تو پھر اس میں ایک تو سزا آ رہی ہے پہلے، لیکن بعد میں آگے دو سچویشنز ہیں۔ سزا کیا آ رہی ہے؟ بعد اعوذ باللہ،
उलाइक जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु व लहुम युनज़रून। अब उन लोगों की जज़ा क्या है कि उन सब पर अल्लाह की लानत होगी, और फरिश्तों की और इंसानों की और सब की, सब के सब की मिलके। खालिदीना फीहा, वो इस लानत में हमेशा हमेश रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु, और कोई भी ऐसा, नॉट इवन फॉर अ नैनो सेकेंड कोई ऐसा वक्त होगा कि उनके अजाब में थोड़ी सी कमी ही कर दी जाए। वला हुम युनज़रून, और ना ही ये कि उनको कोई ब्रेक टाइम मिलेगा। ठीक है, ना तो ये कि इंटेंसिटी कम होगी, और ना ही ये कि कोई ऑफ टाइम होंगे। जहन्नुम में जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसे वक्त हो कि या कोई ऐसे दिन हो जिसमें ये ऐलान हो, मुनादी हो कि अच्छा अब ये जो आग का अजाब है, ये अगले 2 घंटों के लिए जो है वो सारी जहन्नुमियों को जो है वो इससे ब्रेक दी जाएगी, या इतवार के दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, इनको अजाब नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। एक कंटिन्यूस अजाब की जो है ये शक्ल होगी, और उसकी उसकी इंटेंसिटी भी कम नहीं होगी। जैसे ही थोड़ा सा जहन्नुम की आग नीचे जाने लगेगी तो फिर उसके अंदर और इंसान और जो ईंधन है जहन्नुम का वो डाल दिया जाएगा, और ये कि वो मजीद पहले से ज्यादा ही भड़केगी, कम नहीं होगी। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी पनाह में रखें। तो इसमें जो है वो अब इन लोगों की जो जज़ा है वो क्या है कि उनके ऊपर लानत होगी, सबके सबकी। ठीक है, और लानत का मीनिंग हम पढ़कर आए हैं, और ये बिल्कुल भाई नहीं, तकरीबन बिल्कुल सेम अल्फाज हैं सूरह बकरा में। ठीक है, ये आया नंबर 159 से 162 तक जो है वो हमने ये देखे थे। आप लोग अगर जाकर इसको दोबारा देखेंगे तो वो अच्छा है, आप लोगों का की कोरिलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल यही अल्फाज से मुझे याद है, बल्कि इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका वअस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम, ये पूरे इसी तरह से अल्फाज आते हैं। ठीक है, और अच्छा, लानत क्या मतलब है? लानत का क्या मतलब था? हमने देखा था, पढ़ा था, हमने सीखा था। लईन, रहमत से जब हम दूरी। रहमत से दूरी। ठीक है, यानी रहमत से कितनी दूरी है कि अल्लाह ताला की अगर रहमत को अगर कोई बाउंड्री दी जा सकती होती, क्योंकि अल्लाह ताला की तो तमाम सिफात जो है वो इमेजरेबल है ना, लामहदूद है, हमारी कम से कम हमारी गिनती में नहीं आ सकती, तो उससे वो उस बाउंड्री से बाहर निकल गए हैं। ठीक है, ये लईन, और ये सबसे पहले इबलीस के साथ ही मामला हुआ कि वो लईन उसको ठहराया गया उसकी हरकतों की वजह से। और अब जो जो भी इबलीस के फुटस्टेप्स को फॉलो करेगा, जैसा कि ये लोग करते हैं, और इबलीस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? तकब्बुर। तो जो भी तकब्बुर करेगा, और तकब्बुर का क्या मीनिंग होता है? तकब्बुर का क्या मीनिंग होता है एनीवन? हदीस है जिसे अब बार बार हमने बहुत दफा दोहराई है ये। अपने आप को बेहतर समझना, यानी थोड़ा सा मतलब और मैं रिफ्रेज इससे इसको कोई बेहतर करे, हूँ। थोड़ा सा रिफ्रेज किया जाए इसको। कोई और थोड़ा सा रिफ्रेज कर सकता है इसको? आमतौर पर हम ये समझते हैं, बल्कि मैं हदीस पे चलें आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ ना। कैसे ही था ना, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर के बारे में आप तालीम फरमा रहे थे, तो उन सहाबा को लगा कि शायद जैसे हम अपने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं या हमारी अच्छी अच्छी बिलोंगिंग्स होती हैं तो हम अच्छा फील करते हैं ना, हम कोई नई चीज़ खरीद के लाते हैं, वी फील गुड अबाउट इट, अच्छे कपड़े पहन के। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि हमें तो अच्छा लगता है जब हम इस तरह से, क्या तो क्या ये फीलिंग्स भी तकब्बुर में है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमाल है, और वो भी जमाल को पसंद करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने कोई नए कपड़े पहने हैं, कोई नई चीज खरीदी है और आपको वो अच्छी लग रही है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किस में है? वो दिल की कौन सी हालत है, वो क्या कैफियत है, वो क्या सोच है, वो क्या माइंडसेट है। अपने आप मैं को इससे अच्छा तो बेहतर हूँ। समझना। हाँ, बेहतर इस सेंस में कि मैं अब एक ऐसा सुपीरियर इंसान हूं कि मैं हक से भी ऊपर चला गया हूं, यानी हक को जानते बूझते रिजेक्ट करना। ठीक है, यानी पता चल गया ना कि क्या हक है, जैसे इब्लीस ने किया था। ठीक है, कि क्या हक है उसको मालूम था, लेकिन उसे रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि बस अब बहाना कोई तो बनाना है, बस मैं चूंकि मेरा मादा तौलीद जो है वो इसके मादा तौलीद से बेहतर है, इसलिए। ठीक है, तो ये है तकब्बुर कि आप जानते हैं हक को, लेकिन आप सिर्फ इसलिए कि आप ये चाहते हैं कि आप की सुपीरियरिटी कायम रहे, या अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो होगी इर्तिदाद की सजा, कि वो लईन हो गए। ठीक है, लेकिन ये कि इसके बाद दो सिनेरियो हैं, दो तरह के लोग हैं। सिनेरियो नंबर ए क्या है? इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिक व अस्लहू। लेकिन ये कि वो लोग कौन लोग हैं? ये एक कैटेगरी के लोग
جو دو کام کر لیتے ہیں اگر اس کے بعد، تابو پلٹ آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، من بعد ذالک اس ارتداد کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا وہ انصاری جو شخص ہے جس کے بارے میں کہ وہ مرتد ہوا، ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہ بہرحال دوبارہ سے پشیمان ہوا، تو یہ آیات نازل کر دی گئی کہ وہ جو پھر توبہ کر لے دوبارہ سے لوٹ آئے، توبہ کو بھی ہم بہت ڈیٹیل میں سورہ بقرہ میں ڈسکس کر کے آ چکے ہیں الحمدللہ، کہ اپنا کمپس جو ہے وہ آپ اللہ کی طرف دوبارہ ٹیون کر دیں، اس کی جو سوئی ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ جو توجہ ہٹ گئی تھی، ہماری ڈائریکشن ہم لاس کر چکے تھے، تو وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہم نے ری ٹیون کی ہے، ری فوکس کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پھر سے رخ کر لیا اپنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ پہلے یہ کہ وہ اپنا رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر لیں جو کہ ہٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں اتنی بڑی نافرمانی ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ظاہر سی بات ہے جیسے بھی وہ ریپینٹنس کے الفاظ ہیں وہ کہیں وہ اصلاح ہو، لیکن پھر صرف یہیں تک بات نہیں ہوگی بلکہ اس کی کریکشن کے لیے بھی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے، جو ڈیمیج کیا اس کی کریکشن کے لیے بھی۔ اب کریکشن کیا ہے؟ دوبارہ سے اپنے ایمان کے اوپر کام کرنا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب جب بھی وہ گناہ یاد آئے گا، جب تک جب جب بھی زندہ رہیں گے اس کے بارے میں بار بار توبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے رہنا ہے، ٹھیک، اور یہ کہ جب جب وہ گناہ ہے اسی کے درجے کی جو ہے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ سارا کچھ سواد لامحا صلح کا جو روٹ ورڈ ہے سورہ نساء میں بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھا تھا، ریکٹیفیکیشن، کریکشن، صفحہ پلٹنا، نئے جیسے آپ صفحہ پلٹتے ہیں نئے سرے سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں اعتدال میں لے کر آنا، ٹھیک ہے، یہ ساری ایک بیکاز اٹس اے ویری کمپریہنسو ورڈ، اس کے اندر بہت یہ ٹرمینالوجی ساری اس کو یہ انکم پاس کرتا ہے، تو یہ مطلب یہ کہ یہ سارے اقدامات اٹھانا اس کے بعد تاکہ اپنے عملے سولے سے ہر ممکن جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دے کہ وہ واقعی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جیسوں کے کا نہیں کہ جیسے کر کے بھی اور پھر کبھی ریئلائز بھی نہیں کیا کہ کیا گناہ کر چکے ہیں، پھر کبھی ان کے اوپر شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہوا، پھر کبھی اگر اللہ سے ہدایت مانگی بھی تو دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ اب ہدایت اگر مل گئی تو اس کا مطلب ہے اپنا لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا، تو ہاں ہدایت چاہیے پر ابھی نہیں چاہیے، مرتے دم چاہیے تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو یہ وہ غفور الرحیم والا جو ہم اپنے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اپنے اوپر صادر کرتے ہیں نا کہ ہم تو جو مرضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بیسیکلی دو شرائط ہیں، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفور اور صفت رحیمیت جو ہے اس سے جو ہے وہ یہ انسان پر جو انسان اس کا حقدار نہیں بن سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دو سینیریو ہیں، اے سینیریو میں یہ ہے کہ ارتداد ہوا which was followed by repentance، تابو ہوئی اور اصلاح ہو، دونوں فینومنا ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیتوں کو ڈیفینیٹلی جانتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسیس کر کے نیت کے حساب سے اس کے دل میں ایمان کے حساب سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ غفور اور رحیم کا معاملہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ پھر ایک اور سینیریو ہے، تو وہ سینیریو میں کیا بات ہو گئی؟ اس سینیریو میں یہ ہے بعد اعوذ باللہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ سینیریو ہے جس میں یہ انہوں نے پہلے ایمان لے کر آئے، ٹھیک، پھر جو ہے وہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا، اور پھر کیا کیا؟ اس کے اندر مزید اس ارتداد میں اس کفر کے اندر یہ اور زیادہ سخت ہو گئے اور بڑھ گئے، لن تقبل توبتہم، ریگارڈلیس کہ وہ کبھی توبہ کریں گے، اول تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل کا بگاڑ، ان کی جو فطرت سلیم ختم ہو گئی ہے، دل کے اوپر جو سیاہی اور دل کے اوپر جو مہر لگ چکی ہے، اس کے بعد اب ان کو ان سے بعید ہے کہ وہ اب اپنے شعوری وقت پہ تو توبہ کر لیں، تو توبہ کب کریں گے؟ جب نزا کا عالم ہوگا، اور وہ توبہ کا ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے، اب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ لن تقبلا لا نہیں ہے، لن لن ہوتا ہے ہرگز نہیں، سم تھنگ نیئرلی امپاسبل، ٹھیک ہے، یہ جب آتا ہے لن کا ایکسپریشن تو اس کا مطلب سم تھنگ نیئرلی امپاسبل، تو لن تقبلا، اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو بولنا فرمائے، اللہ تعالیٰ کا تو یہ اپنا قانون ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ نیئرلی امپاسبل ہے کہ وہ نزا کے عالم میں جانے سے پہلے پہلے تک توبہ کرنی، جیسے آپ دیکھیں فرعون جب ڈوبنے لگا تو پھر اس کو یاد ہے، پھر کہتا اب میں ایمان لایا ہوں اللہ کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کہتے اب یاد آیا ہے، اب احساس ہوا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو یہ تو نیئرلی امپاسبل ہے کہ ان کو جیتے جی اس کی توفیق اب نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا بگاڑ اب اس حد تک چلا گیا ہے، انکیوریبل، ان کو ہارٹ ڈیزیز ہو چکی ہوئی ہے،
ان کے قلوب کی بیماریاں جو ہیں وہ انکیوریبل سٹیج پہ چلی گئی ہوئی ہیں، اس وجہ سے اب ہرگز وہ توبہ کریں گے ہی نہیں، جب کریں گے نہیں تو قبول بھی نہیں ہوگی، کیونکہ کریں گے کب؟ جب اب ان کو موت کا فرشتہ نظر آ جائے گا، اور اس وقت جو ہے وہ اب ٹائم ختم ہو گیا، ایکسپائر ہو گیا۔ تو بی گروپ کون سا ہے؟ جو کہ کفر کیا، جنہوں نے پہلے ایمان لائے، پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے، ارتداد کیا، اور پھر اس کے اندر مزید بڑھ گئے، یعنی ان کا ارتداد جو ہے دیٹ واز فالوڈ بائی ایروگینس۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو گروہ ہیں، فالوڈ بائی ریپینٹنس، فالوڈ بائی ایروگینس۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایمان میں ہدایت میں آنے کے بعد منہ موڑ لینا اس ہدایت سے، بہت بڑا سین ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ شرک کا لائف سٹائل آپ نے چھوڑا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے نا، شرک کا لائف سٹائل چھوڑ کے آپ توحید کے لائف سٹائل میں دوبارہ شرک کی طرف چلے گئے، گریوسٹ آف دا سینس۔ لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا انسان بھی اگر ایک دفعہ ایسا کرنے کے بعد ریئلائز کر لیتا ہے تو اور پھر وہ تابو اور اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں نور کی کوئی نہ کوئی رمق باقی ہو۔ لیکن پھر یہ کہ وہی بات ہے، جن کے دلوں میں ایروگینس ہے تو پھر وہ ان کا تو کوئی حل انہوں نے تو اب دوبارہ کفر میں بڑھنا ہے، جیسے ہم نے سورہ نساء میں بھی بالکل اس سے ملتی جلتی آیت پڑھی تھی، اور اس میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فینومینا، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان میں داخل ہوئے، یعنی پھر ایمان کا دعویٰ کیا، پھر کفر اختیار کیا۔ یعنی ایک دفعہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، ایک دفعہ تو یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر اگر کسی کی فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہے کہ ایک کے بعد وہ دوبارہ اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اب وہ صرف اپنے کفر میں اضافہ ہی کرے گا، اب اس سے وہ توفیق چھن گئی، اب اسے ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے وہ یعنی کہ وہ انکیوریبل ہے، اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الضالون، تو یہی تو لوگ ہیں کہ جو ضالون ہیں۔ اور پھر اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ پھر جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اس حالت میں کفار کے وہ سب کفار تھے۔ یعنی کہ اب کیا ہوا؟ ایمان لائے کفر کیا، ایمان لائے کفر کیا، کھیل بنایا ہوا اللہ تعالیٰ کے دین کو، اور اتنا سنگین جرم، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بازار سے، کوئی مارکیٹ سے کوئی پھل سبزی خریدنے کے مترادف ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہی کھیل، اب یہ کہ بہرحال اب تو ان کے دلوں پر چونکہ مہر لگ گئی، حالت کفر میں ہی وہ دنیا سے گئے ہیں، اب ان سے اللہ نے یہ توفیق چھین لی۔ تو اب کیا ہے؟ روز قیامت کیا معاملہ ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اور اب لن یقبل، پھر لن آ گیا، اوپر لن تقبل تھا، یہ لن یقبل کہ نہیں ان سے جو ہے وہ قبول کیا جائے گا، ان میں سے کسی سے بھی، من احدہم کسی ایک سے بھی، ملء الارض ذہبا زمین کے برابر، زمین بھر کے سونا، والا وفتدا بھی، اول تو ہوگا نہیں، لیکن چلو اگر ہوا بھی اور وہ اسے فدیے میں دینا چاہے تو ان سے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ جیسے ہی یہ دنیا ختم ہوتی ہے، یہ زندگی ختم ہوتی ہے اور برزخ میں انسان انٹر ہو جاتا ہے، آخرت کی زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے، تو یہاں کی کرنسی انویلڈ ہو جاتی ہے، اب سونے چاندی میں آخرت میں ڈیلنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہماری ویلیویبل بلانگنگز ہیں، جس کی محبت میں ہم ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور مرے جاتے ہیں، بشمول ہماری اولاد کے، بشمول ہمارے ماں باپ کے، بشمول اس خاندان حسب نسب کے جس پر ہم اتنا فخر کرتے ہیں، بشمول ہمارے سٹیٹس کے، اس میں سے سب کچھ انسان سونا، یہاں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سونا ہے نا، اور دوسری مقامات پر کیا فرمایا ہے؟ یہ اخی بھی اور ابی بھی اور صاحباتی بھی اور بنی بھی، بھائی بھی، باپ بھی، بیوی بھی، صاحب بھی اور بیٹا بھی۔ کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کو انسان؟ کہ یہ سارے کے سارے لے لیں اللہ تعالیٰ، میری جگہ ان کو جھونک دیں آگ میں۔ یہ ہیں ان محبتوں کی حقیقت، جن محبتوں کے پیچھے ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جب پیچھے ڈالتے ہیں تو پھر یہ ان محبتوں کا حال ہوگا کہ اس دن ہم اس کو ٹریڈ آف کر رہے ہوں گے، ان محبتوں کو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، کہ اللہ ان کو ڈال دے، یہ لے لے، پھر میرے سونے چاندی بھی سب کچھ لے لے، ٹھیک ہے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ،
ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ اس پوری زمین میں سب کا سب، جمیعا سب کا سب، ثم ینجیہ، اور پھر یہ کہ اس کو نجات دے دی جائے، کلا انہا لظا ونزعت للشوا، نہیں یہ تو پھر ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ تو ان چیزوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو اس بھڑکتی ہوئی آگ کا کوئی کچھ انتظام کر کے جانا ہے، اسے بچنے کا کی کوئی سبیل کرنی ہے، کوئی سونا چاندی اگر ابھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ان محبتوں سے منہ موڑنا ہے، تو اس کا وقت یہی زندگی ہے. لیکن یہاں تو کیا حالات ہیں، ایک دن کہتے ہو ہم ایمان لے کر آئے، اگلے دن کفر کیا. اور کفر جو ہے وہ جزوی کفر بھی بہرحال اس کی پکڑ ہوگی. ایک تو ٹھیک ہے کہ یہ اگر ہم تعویل خاص میں دیکھیں تو یہ ہم جس زمانے کی بات کریں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ منافقین اس قسم کے طریقہ کار اختیار کرتے تھے. اور نہ صرف منافقین، جیسے اس طرح کے لوگ جن کا ایمان تھوڑا سا کمزور تھا اور وہ دین اسلام کا حصہ بن جاتے تھے، لیکن پھر کیا، جب وہ ان کو شرع سیکھنی پڑتی تھی، پھر کچھ جیسے پابندیاں ہوتی تھیں، تو ان کو مشکل نہیں ہے، اب یہ بہت مشکل ہے، اب ہمیں تو اپنا پورا پچھلا لائف سٹائل چھوڑنا پڑے گا. ہمارے دل کو بہت اچھا تو لگ رہا ہے اسلام، اس کے اصول تو واقعی بہت اچھے ہیں، یہ باتیں ساری بہت زبردست ہیں، بہت دل کو لگتی ہیں، لیکن یہ ہے تھوڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا ڈسپلنڈ ہونے سے ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا. ہم آج اپنے دین میں پورے کے پورے کیوں نہیں داخل ہوتے؟ کیونکہ ہمیں مشکل لگتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نہیں چلو جو چیز تو اچھی ہے، جو آسان ہے، جو ٹھیک ہے، چلو نماز وغیرہ پڑھ لی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اس سے اوپر کی چیز ہے، جس پر جا کر لوگوں کا اپروول میرے بارے میں متاثر ہو جائے گا، جس پر جا کر مجھے لوگوں سے ویلیڈیشن نہیں ملے گی، میں فٹ ان نہیں رہوں گی سوسائٹی میں، اس لیول پر اس دین کو لینے میں ابھی میں آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ. تو یہ کیا ہے؟ یہ جزوی کفر ہی تو ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو یہ سجیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں گویا اپنے تئیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو یہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے ہمیں دین دی ہے اس میں سے، پر یہ چیزیں پرابلمٹک ہیں، تو آپ تھوڑا سا اس کو ذرا ریوائز. بیسیکلی وی آر ناٹ سیئنگ دیٹ، لیکن ہمارا عمل یا ہماری نیتیں، ہمارے دل کے اندر جو نفاق ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر دین میں یہ چیز اگر یوں ہو جاتی نا، میری مرضی کے مطابق ایسی ہو جاتی، تو پھر بڑا مزہ تھا، پھر میں فٹافٹ پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہو جانا تھا. تو ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ٹھیک ہے. تعویل خاص میں وہ لوگ جو منافقین تھے، جو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں باقاعدہ پلان بنا کر کہ صبح کو ہم کہیں گے ہم تو دین اسلام کا حصہ بن گئے، ہم تو آپ کی محفل میں آئے ہیں، سیکھنے آئے ہیں، شام کو جا کر سارے لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھ لیا ہم نے، کوئی بھی ایسی خاص بات نہیں تھی، بس ایسی دو چار کہانیاں ہیں، کچھ پچھلی باتیں ہیں، اور ایسے کر کے ہماری ہی عبادتیں ہیں، ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے ایک دین بنا لیا، اور جی اللہ کا نبی نے کا دعویٰ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ لوگوں کو بدل کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کیٹیگری. پھر ایک جیسے میں نے کہا کہ جن کے ایمان کمزور تھے، شروع میں دین بہت اچھا لگ رہا ہے، دعوت اس کی بہت پسند آ رہی ہے، اخلاقیات کی باتیں بہت اچھی ہیں، اپنے حقوق جہاں مل رہے ہیں وہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن جہاں پر اللہ کی سبمیشن میں اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، وہاں بہت پرابلم آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر پہلے کچھ حصہ ٹھیک ہے، اب ہم اچھا یہ تو ہم کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اور ان میں سے پھر ایسے بھی ہوتے تھے کہ پھر جو بالکل ہی دین سے نکل جاتے تھے. تو یہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ جب اس حالت میں، اگر وہ دنیا سے بھی اسی حالت میں چلا گیا، اس نے تابو و اسلحوں سے کام نہیں لیا، تو پھر اب یہ کہ وہ اس دن جس مرضی کرنسی میں جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا چاہے، اس کی ڈیلنگ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے کہ یہ اس کے پس منظر میں بھی اسی طرح تھا، کیونکہ دونوں آیات جو ہے یہ اوپر والی بھی اور نیچے والی بھی ٹاپک ارتداد کا ہی ہے. تو اوپر والی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاص انصار کا ایک شخص تھا اس کے لیے، اور یہاں پھر یہ کہ یہ والی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ جنرلی یعنی کہ مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کی طرف پیغام بھیج کر اپنے بارے میں پوچھا، تو جب ان کا ذکر آیا تو ان کے لیے یہ آیات آئیں. یعنی اس شخص کا جس نے ایک دفعہ یہ حرکت کی، اس کے لیے اوپر والی آیات آئیں کہ اس کے لیے ابھی بھی دروازے کھلے ہیں توبہ کے، اور جنہوں نے اس حرکت کو ایک دفعہ سے زیادہ دہرایا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ بھی اب یہی کریں گے، تو ان کے لیے پھر بہرحال یہ آیات اتار دی گئیں. اور ایسے لوگوں نے اگر کوئی اچھا عمل بھی کیا ہے، کوئی چیریٹی ورک ہے، کچھ ہے، تو ان سے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا عبداللہ بن جدعان، ٹھیک ہے، کوئی شخص تھا ادھر اس وقت، تو جو یعنی اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا ان اچھے کاموں کا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ بالکل وہی سوال ہے جیسے ہم پوچھتے ہیں نا کہ اچھا مدر ٹریسا جو ہے وہ اتنا فیلینتھروپسٹ کام کر کے گئی ہیں، تو
ایسے تو نہیں نہ ہوگا کہ ان کا اللہ تعالیٰ بالکل اکنالج نہ کرے، اور اس طرح جیسے ہم بھی کرتے ہیں یہ کویسچنس، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ کویسچن جو ہے وہ کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسے کوئی اچھا کام فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ اس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ بخش دینا. اور یہ دعا وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھے بغیر اس طرح کے چیریٹی ورک کرتا ہے، وہ بیسیکلی ایکچولی اپنے نفس کے لیے ہی کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو شہرت اچھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اپنے دل کی تسلی کے لیے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، خود کو میک فیل گڈ. ٹھیک ہے، کہ اب آپ کو اچھا تو لگتا ہے نا جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس طرح سے اس طرح کا اچھا کام کرتے ہیں. تو جو بھی ہے، کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر نیک اعمال کے پیچھے نیت کا اخلاص نہیں ہے، اور نیت کا اخلاص کس طرح آئے گا؟ نیت کا اخلاص اللہ پہ ایمان رکھنے والا بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. چہ جائے کہ وہ جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کی نیت میں اخلاص اللہ کے لیے کہاں سے آنا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان اعمال کی کوئی حیثیت قائم ہی نہیں ہوگی. جو اللہ پر ایمان لے آیا، اب اس کے لیے بھی یہی امتحان ہے. کیا اس کی نیت میں ریاکاری ہے؟ کیا وہ اس کے بدلے کوئی اجر چاہتا ہے دنیا کا، یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا یہ کہ خالصتاً اللہ کے لیے بس کرے جانا ہے؟ کوئی نتیجہ نظر آتا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نظر آتا، میں نے تو کرے جانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، آخرت میں جا کے دیکھیں گے. تو پھر یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ چلو اس کا وہ انشاءاللہ وہ قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہاتھ سے اسے جتنا بھی اس کا جتنے گنا بھی بڑھا کر اس کو اجر دیں. لیکن یہ کہ بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی احتیاج نہیں رکھتے کہ انسان جو ہے وہ کوئی نیک عمل کرے تو اللہ کا کائنات کا نظام چلے گا. انسان یہاں پر کسی کے ساتھ نہ بھی چیریٹی کرے تو یہاں پر سب کے رزق کا ذمہ، یہ پورا کائنات کا نظام جو ہے یہ اللہ کے حکم سے اس نے چلنا ہی چلنا ہے. یہ تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا راستہ اپناتے ہیں. تو مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ اور وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار میرا گھر بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ مانگ اور کوئی تمنا کر. دو وہ عرض کرے گا، یا اللہ میری کوئی خواہش اور تمنا نہیں ہے، ہاں البتہ یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں تیرے رستے میں 10 بار شہید کیا جاؤں. وہ یہ تمنا شہادت کی فضیلت کو دیکھ کر کرے گا. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا وہ عمل جو اسے خالص اللہ کے لیے کیا ہے اس کا انعام دیکھ لے گا تو اس کا دل چاہے گا میں اور زیادہ کروں، تاکہ بار بار جو ہے وہ فیلنگ، آپ کہتے ہیں پلیجر کی فیلنگ جو ہے، جب آپ کو ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، ٹرافی مل رہی ہوتی ہے تو وہ تو فیلنگ ہی اور ہوتی ہے. جب آپ گھر لے آتے ہیں تو وہ تھوڑی سی نیچے چلی جاتی ہے، تو وہ بار بار اس فیلنگس کے لیے جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایسا ہو. اسی طرح اہل جہنم میں سے بھی ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، اے ابن آدم تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ اور وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار یہ بدترین گھر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تو اس جگہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے زمین بھر سونا بطور فدیہ دینے کو تیار ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، ہاں یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، میں نے تجھ سے بہت کم اور بہت آسان مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا نہ کیا. اور پھر اسے دوبارہ جہنم رسید کر دیا جائے گا. یعنی زمین بھر سونا تو بہت بڑی بات ہے نا، انسان کی کیپیسٹی سے باہر کی بات ہے اگر آپ دیکھیں. ہیونگ سیڈ کیا مطلب ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، ایون فرعون بھی اتنا مائٹی نہیں گزرا، ذوالقرنین بھی اتنے مائٹی نہیں تھی کہ ان کے پاس زمین بھر سونا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہیونگ سیڈ جتنا یہ امپاسبل ہے نا کہ زمین بھر سونا کوئی انسان اون کر سکے، اتنا ہی امپاسبل ہے ایسے لوگوں کی نجات ہونا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے تو صرف کیا مانگا تھا، میری بندگی کر، اسلام میں داخل ہو جا، شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، میری نافرمانی کے کام چھوڑ دے. تمہیں تو وہ اتنے بھاری لگتے تھے، حالانکہ بہت آسان مطالبہ تھا. اور دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت آسانی دے دی ہمیں. شریعت موسوی تو بہت سخت تھی، اس کے باوجود اگر ہمیں اطاعت اتنی مشکل لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتنا اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قدم نہیں رکھ سکتا، اس کے یہ دعوے کہ میں زمین بھر سونا جو ہے وہ دے کے، اور میں اگر جاؤں اور میرے پاس میں اتنا سونا لوں اور پھر میں جو وہ اپنے آپ کو چھڑوا لوں، تو اس کا یہ دعویٰ تو بدرجہ اولا جھوٹا ہے. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین.
انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عذاب علیم، المناک، دردناک، اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو دا انجری جسے کہا جاتا ہے، اس طرح کا عذاب. اور یہ کہ پھر اس دن کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کو اپنے اعمال کی کرنسی میں سے ان کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انسانوں میں شامل ہونے سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں، آمین یا رب العالمین. کوئی کوشچن ہے تو بتائے گا، نہیں تو میرے خیال ہے ایک آیت ہم اور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں سے ہمارا جو ہے وہ 9واں رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور ہمارا جو ہے یہ 10واں رکوع، جس میں اگین 10 آیات ہیں، آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 101 تک سٹریچ کرتا ہے. تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. بعد اعوذ باللہ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ٹھیک ہے، لن تنالوا، آپ کو پتہ ہے پیچھے جو بھی ہم آیات کر کے آئے ہیں جہاں پر ہمارا 9واں رکوع ختم ہوا ہے، یہ تیسرے پارے کی آخری آیات تھیں. لن تنالوا آپ کہتے بھی ہیں پارہ نمبر 4 یا پارہ لن تنالوا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پارہ ہمارا، لن تنالوا البر، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مما تحبون، اس میں سے جس کو محبت کرتے ہو تم. وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور جو کچھ بھی، اب یہاں پر کیا آ رہا ہے، ما آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اپنی کسی بھی چیز میں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں علیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس آیت بیر آئی تھی سورہ بقرہ میں. ٹھیک ہے، آیت بیر میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ نیکی کا کیا کانسیپٹ ہے، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بس قبلہ، ہم اپنے جو ظاہری پرٹیکولرز ہیں ان کو لے کر تو ہم بہت خیال کرتے ہیں کہ بھئی قبلہ رخ منہ ہو، ایسے ہو ویسے ہو، اور وہ جو بھی ہمارے یہ فقہی مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، اس کی تہہ میں جا کر یہ کیسے کرنا ہے، 3 دفعہ کلی کرنی ہے، 1 دفعہ کرنی ہے. لیکن یہ کہ جو دل کے اندر تقویٰ ہے، جو روح ہے، وہ مسنگ ہے. تو وہ جو آیت بیر تھی، وہ آیت بیر کی ہی آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہاں پر اب ایک اور مزید اس کی عملی تصویر ہے. ٹھیک ہے، کہ بیر جو ہے وہ تب تک آپ اکمپلش نہیں کر سکتے، تب تک آپ اچیو نہیں کر سکتے. اور پھر وہی آپ دیکھیے ایکسپریشن کیا ہے، لن تنالو. ٹھیک ہے، تنالو کا بھی ورڈ جو ہے یہ ہمارے پاس، ہم نے ینالو سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، لا ینالو کہ نہیں پہنچے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے امام تو بنا رہے ہیں، تو میری نسل میں سے بھی آپ سب کو جو ہے وہ یہی خیر و برکت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، لا ینالو، کہ میرا لا ینالو العہدی، کہ میرا عہد جو ہے وہ ظالمین کو نہیں پہنچے گا. یعنی میں کسی نسل کی بنا پر جو ہے وہ کوئی یہاں پر کوئی فیورٹزم کا سلسلہ نہیں چل رہا. جو ثابت کرے گا اپنے عمل سے تقویٰ اور احسان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار ہوگا. تو یہاں ہے لن تنالو، ہرگز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لن کا ایکسپریشن کیا ہے، نیئرلی امپاسبل، کہ یہ بالکل امپاسبل ہے کہ تم پالو بیر کو. ٹھیک ہے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اب یہ ایک احسان کا درجہ آ گیا کہ وہ چیز جس سے تم محبت کرتے ہو ان میں سے، یعنی وہ ساری چیزیں جن سے تم محبت رکھتے ہو، ان میں سے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں پاتے، تو پھر تم چاہے تہجد اٹھ کے پڑھ رہے ہو، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، قرآن ختم ہو رہے ہیں، اگر دل کی یہ تطہیر ہی نہیں ہوئی تو پھر بر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پھر وہ دھوکہ تو ہے جس کو آپ پا سکتے ہیں، وہ بر نہیں ہے. تو بر کا جو روٹ ورڈ ہے، بار آرا، یہ ایک بہت، جسے کئی وہی بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ورڈ بہت کمپریہنسو ہوتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ ورڈ ہے، اس کا بیسیکلی جو ہے وہ، اس کے بہت ساری میننگز ہیں. کچھ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ وسعت، کشادگی، سکون، پھر جنت کو، نیکی کو، خیر کثیر کو، اللہ کی جو بتائی ہوئی، اللہ خاص طور پہ جو اللہ نے خود ڈائریکٹ کیا ہے راستہ، یا خیر کثیر، یا رضا، اللہ کی رضا، اس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم اردو میں عام طور پر بحر و بر پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں، یعنی بحر کیا ہے، سمندر، اور بر ہم خشکی کے معنی میں لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں بحر و بر، آپس میں الفاظ متضاد کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، بحر میں کیا کیفیت ہوتی ہے، بحر میں کیا کیفیت ہے، پاؤں جمے ہوئے نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسٹیبل سچویشن ہے.
پانی میں آپ موو کریں لگتا ہے پیر پیر ٹھہر نہیں رہے کہیں پر، آپ ٹھہرے نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ آپ کو موو کرنے کے لیے کوئی بہت جگہ نہیں، کیونکہ پانی میں تو آپ نہیں چل سکتے. پھر کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ خشکی میں اترتے ہیں تو آپ کو ایک دم یہ سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ ہم ڈوب نہیں گئے سمندر میں، پانی میں ہم بڑا سیفلی ہم نے لینڈ کر لیا. پھر اب کیا ہے، پوری لینڈ آپ کے سامنے ہے، وسعت ہی وسعت کشادگی، آپ چلے اب اس کے اندر، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے. پھر کیا ہے، جیسے ہی آپ پانی پر آئے، وہ جیسے خشکی پر آئے، پاؤں رکھے، کشش ثقل سے کیا ہوا، قدم جم گئے ہیں. اب وہ انسٹیبل سی وولیٹائل سی سچویشن نہیں ہے، سکون بھی ہے، ٹھہراؤ بھی ہے، آرام سے قدم اٹھا کر اعتماد سے ہم آرام سے چل سکتے ہیں، اسٹیبلٹی ہے ہمارے اندر. ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے کہ یہ بیسیکلی آپ دیکھیے کہ اب کتنا اس کی اپلیکیشن کریں اگر آپ ان ساری سچویشنز کی، تو کتنی یعنی یہ کیفیت، وہ نیکی جو حقیقتاً ہمیں اینکر کرے گی، وہ نیکی جو ہمیں جوڑ دے گی، مضبوطی سے کھڑا کر دے گی، سکون لے کر آئے گی، ہماری زندگیوں میں وسعت اور کشادگی پیدا کرے گی، ہمارے لیے خیر کثیر لے کر آئے گی، ہمارے لیے جنت کا راستہ بنے گی، ہمارے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا ورژن ہو جو ہمارا سیلف کیوریٹڈ ورژن آف پائٹی ہو. ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہم اس چیز کو، اللہ کی رضا کو یا جنت کے راستے کو یا نیکی کے اس ورژن کو جو واقعی میں ہمارے لیے جو ہے وہ سکون اور کشادگی کا باعث ہو، جب تک کہ ہم کیا نہیں کریں گے، اس میں سے خرچ نہیں کریں گے جس سے ہم کرتے ہیں محبت. اور اب یہ مما وہی بات ہے، ماں آ گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا ماں میں کیا ہے، سب کچھ. اب ہم کتنی محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کے آرام سے محبت کرتے ہیں. پوزیشنز تو بعد میں آتی ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی جان سے محبت ہے. کیا میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان خرچ کرنی پڑے تو ہم کر دیں؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ دعویٰ آج ہمارا ایمان جس جگہ پر ہے، اگر کوئی ایمان ہے تو یہ دعویٰ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ دعویٰ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بستر پہ مر جانا ہے ایک دن کسی بیماری سے، یہی سوچتے ہیں ایٹ دا موسٹ ہم اپنی موت کو لے کر. ہم تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم شاید دین کا کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ کے راستے میں کوئی گولی مار جائے گا یا اللہ، ہم کہیں گے اف اللہ، ایسا تو کبھی بھی نہ ہو ہمارے ساتھ. ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت کراہت والی صورت حال ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں مرنا پڑ جائے. ہاں ویسے ہم مر جائیں گے، وہ ٹھیک ہے کہ اپنا وقت آنے مرنا ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں وہ پھر تھوڑا سا پرابلم ہو جائے گا. کیا ہم اس کے لیے اپنی جان جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ پیسے اچھا ہم پھر بھی خرچ کر سکتے ہیں، پیسوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی ہے، ایز لانگ ایسے انسان کو پتا ہو کہ چلو میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے دوبارہ، پھر بھی پیسے تھوڑے بہت خرچ کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی جان سے ہوتی ہے. پھر انسان کو اپنے قوا سے، اپنے وقت سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قوا کا، گیون کہ ہمارے پاس کتنا کم وقت ہے زندگی میں، ان چیزوں کو لے کر وہ کام کریں جس سے ہم زبردست قسم کی سکسیس اچیو کریں اس دنیا کے اندر، اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی لیگیسی میں چھوڑ جائیں. جذبہ تو برا نہیں ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن میری اور آپ کی جو ہے نا، وہ ہے جو مجھے اور آپ کو یہ کیپیٹلسٹک سوسائٹی ڈیفائن کر کے بتاتی ہے. لہٰذا ہم اپنی جان، اپنی توانائی، اپنا وقت گھلاتے ہیں اس کے اندر، اور پھر ہم اس کے اوپر بڑا فخر بھی محسوس کرتے ہیں. اور پھر جب 30-40 سال کی زندگی کے بعد ہم ایک منصب سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں اپنے اولادوں کو، بلکہ اپنے گرینڈ کڈس کو، بلکہ اگلی جنریشنز کو، کہ دیکھو کس طرح ہم نے پوری زندگی جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر، مطلب ہم نے اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کر دی. لیکن کیا ہم اپنی توانائیوں کا اور اپنے وقت کا کوئی حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہیں؟ یہ سوال کا جواب جو ہے وہ ہم سب نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے میں پورے دن میں کیا ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں؟ کب ایسا تھا کہ مجھے میرے آرام سے بہت محبت ہوئی لیکن میں نے اٹھ کر قرآن کھولا، میں نے اپنے وہ آرام کا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا؟ کب ایسا تھا کہ میرے نفس پہ بہت زد پڑ رہی تھی اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ایک اچھی سی مووی دیکھوں، یا میں بہت اچھا سا ایک ڈرامہ دیکھوں، یا میں انٹرٹین کروں اپنے آپ کو، یا یہ کہ میں فلاں دوست کے ساتھ گپ شپ کروں، یا یہ کہ میری دوستوں کی پارٹی ہو رہی تھی، پر ایٹ دا سیم ٹائم میری قرآن کلاس تھی یا میری کوئی کمٹمنٹ تھی جو میں نے اللہ تعالیٰ سے لی ہوئی تھی، تو میں نے ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کے
میں نے وہ کمٹمنٹ نبھائی. کیوں؟ کیونکہ مجھے بہت مرغوب تھا، بہت محبوب تھا کہ میں وہ مووی دیکھتی، میں ریلیکس کرتی، یا میں اپنے دوستوں کے ساتھ مزے سے تیار ہو کے اور یہ سارا کچھ میں پارٹی انجوائے کر سکتی. لیکن میں نے کیوں اس کو کیا؟ کیونکہ یہ مجھے بہت محبوب تھا اور میں نے اللہ کے لیے اس کو خرچ کیا. میں نے اس کو سائڈ پہ کیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ کام کیا، جو کمٹمنٹ میں نے اللہ سے لی تھی وہ میں نے کی، اور میں یہ امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے قبول فرما لے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنی ان پوزیشنز اور بلانگنگز میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ خرچ کریں گے، تو چونکہ اس کا ہمیں کوئی امیجیٹ نتیجہ نظر نہیں آتا، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہیومن نیچر کیا ہے؟ فوراً فوراً سے ہمیں گریٹیفیکیشن چاہیے، امیجیٹ پلیجر کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. اسی لیے تو نیکی کے بھی وہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر ہمیں کوئی نہ کوئی واہ واہ ضرور ملے، کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ ہمیں نظر آئے اس پہ، تاکہ وہ جو ہمارا امیجیٹ پلیجر ہارمون ہے ڈوپامین وہ ریلیز ہو اور ہمیں ایک دم سے جو ہے وہ ہمیں ہائی فیلنگز آئیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا تو فن اب انسانیت بھولتی جا رہی ہے نا. ہماری جو اگلی نسل ہے اس کو تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو چلیں پھر بھی ایک ڈگری کے لیے 5 سال پڑھتے تھے، تو تھوڑی سی ہماری ٹریننگز ہیں ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی. اگلی نسل کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈوپامین رش پہ. اب تو ہم لوگ ڈوپامین رش پہ چلتے ہیں، تو ان کا کیا کہنا. تو ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن از اے ویری ویری یوزفل اسکل جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہی وہ جو ہے ہمیں وہ ہمارا جذبہ قائم رکھتی ہے، ہماری موٹیویشن قائم رکھتی ہے کوئی بھی کام اللہ کے لیے کرنے میں. چاہے ہمیں اس کا کوئی ریوارڈ نظر نہیں آ رہا، ہمیں پتہ ہے آخرت میں جا کے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا. تو آخرت تک ویٹ کرنے کا جس کے اندر حوصلہ ہوگا، اسی کے اندر استقامت ہوگی اس نیکی کی. تو یہ ہے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. ٹھیک ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علیم ذات سے کوئی چھپا تھوڑی ہے جو تم اس کے لیے قربان کرو گے. وہ کوئی تمہاری قربانیوں کے اوپر تو نہیں بیٹھا ہوا نا، وہ اس کو تو احتیاج نہیں ہے. وہ تو صرف تمہارا عمل اس ویری مومنٹ میں وہ ٹیسٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہے. لیکن اس کی شان تو ایسی ہے کہ وہ تم اس کے لیے جو چھوڑو گے، جو کچھ تمہیں پسند ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر وہ تم اپنا جگر اس کے لیے کٹواؤ گے تو وہ تمہیں یہاں پر بھی دے گا بڑھا چڑھا کر، اور آخرت میں تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. وہ بہت غیور ہے، وہ کسی کا احسان اپنے اوپر نہیں رکھتا. انسان اللہ کے لیے کوئی شے بھی قربان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ اس کا تو خیر آخرت میں ملے گا. آپ جو کہہ سکتے ہیں اس نیکی کا اجر، اس نیکی کی جو ہے وہ برکت، وہ اس کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ، اور آخرت میں تو اجر اس کا پریزروڈ ہے. تو اس پر جو ہے وہ ہمارے پاس جب یہ آیات آئی ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کا کیا اس پر عمل تھا. حضرت ابو طلحہ حضرت سلیم کے ہسبینڈ ہیں یہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے باپ. تو حضرت جو ہے وہ انس ہی یعنی ان کے بیٹے جو ہیں سوتیلے بیٹے، وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار انصاری تھے، اور انہیں اپنے مال میں سے بیروہا یعنی ایک باغ تھا جس کا نام بیروہا تھا، وہ سب سے زیادہ پسند تھا، جو کہ مسجد کی جانب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے اور اس کے نفیس پانی کو نوش فرمایا کرتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ باغ ہے، اور میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. یعنی وہ جب یہ آیات سنا کرتے تھے تو ان کے اوپر یہ اثر ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اجر و ثواب سے نوازے گا، لہٰذا آپ اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائیں. تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ، یعنی بہت خوب بہت خوب، یہ تو بہت ہی منفعت بخش مال ہے. میں نے تمہاری بات سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کہ اگر چیریٹی ورک کرنا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق سب سے پہلے آتا ہے، کہ اگر ان کے اندر کوئی ڈیزرونگ ہے تو سب سے پہلے آپ ان پہ خرچ کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اسی طرح پریورٹی کے حساب سے. ابو طلحہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسی طرح کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے یہ باغ اپنے قرابت داروں، پھر اپنے چچا زاد بھائیوں یعنی کزنز وغیرہ میں اور سب میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. اور یہ جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم نے بھی اسے روایت کی. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بعد آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے خیبر میں سے جو حصہ ملا ہے اس سے بڑھ کر نفیس مال مجھے آج تک حاصل نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ اصل اپنے پاس رکھو،
یعنی باغ اپنے پاس رکھو اور اس کے پھل کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو. یہ جو بھی پروڈیوس آتی ہے اس کو تم صدقہ کر دیا کرو، لیکن یہ کہ باغ کو تم اپنے پاس ہی رکھو، اپنی سرکردگی میں رکھو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پھر ایک دفعہ ابو دردہ ہیں، انہوں نے بھی کوئی اسی طرح سودا کیا. تو یہ جو، کیونکہ وہ جو تھے وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے اس وقت اسلام سے پہلے، انہیں بھی بہت سخت محبت تھی اپنی ذاتوں سے، اپنے مال سے، اپنی اولادوں سے. ٹھیک ہے، سیلفشنس ہے بہت زیادہ، جیسے ہمارے اندر ہے سیلف سیٹلڈنس ہے. تو یہ جذبہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یا پھر خرچ کرنے کا مسکینوں پہ یا حقداروں پہ، یہ قرآن اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کہیے کہ ذہن سازی کرتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ریوارڈ جب آخرت کا مینشن فرمایا جاتا ہے تو پھر وہ چیز انسان کے لیے موٹیویشن کا باعث بنتی ہے، اور انسان اس بات کی حقیقت کو جانتا ہے کہ آج میں اس کرنسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ڈیلنگ کر لوں تو قیامت کے دن مجھے اس کرنسی میں اس کا اجر ملے گا کہ پھر وہ اس کرنسی کا نعم البدل بھی کوئی نہیں ہوگا. یعنی آج تو اگر میں اللہ کی راہ میں اپنا کوئی بہت ہی زیادہ قیمتی شے بھی دے دوں تو ہو سکتا ہے اللہ مجھے بعد میں اس سے بھی زیادہ کچھ اچھا ہی دے دے اس دنیا میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر میں پیسہ دے بھی دوں پیسہ آ بھی جائے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں اخروی زندگی میں جو اس کا اجر ملنا ہے، وہاں جا کر میں وہ اجر اس پیسے کے عوض نہیں خرید سکوں گا. تو جس نے یہ چیز جان لی کہ اس دنیا میں میری جتنی بھی اٹیچمنٹس ہیں، میری جتنی بھی محبتیں ہیں، اور سب سے زیادہ میں نے آپ کو بتایا ہمیں اپنے نفس سے محبت ہوتی ہے، اپنے مال سے اور اولاد سے بھی بڑھ کے ہمیں اپنے نفس کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے ہمیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے، ہم نہیں چاہتے ہمیں اپنا آرام تجنا پڑے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی من پسند برائیاں چھوڑنی پڑیں. تو پھر جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کی برکتیں اسے اس زندگی میں بھی دکھاتا ہے، وہ بھی انسان وٹنس کرتا ہے، اور آخرت میں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پتہ نہیں کتنا اجر ہوگا. جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں، ایک بالی اور اس میں سے 7 خوشے اور اس میں سے ہر خوشے میں 100 دانے، یعنی ایک کا 700 گنا منیمم ہے. اور پھر یہ کہ وہ اس سے زیادہ بڑھا کر جس کو جتنا دینا چاہیے دے، جس کا اخلاص، جس کی نیت، جس کی کوشش گیون سرکمسٹانسز میں جتنی زیادہ ویلیویبل ہوگی، جتنی بھاری ہوگی، اس کو اس کے حساب سے دیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان چیزوں سے جن سے ہم واقعی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ، ہمارے اندر اللہ ہمیں اتنا حوصلہ دے کہ ہم ان اٹیچمنٹس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر قربان کرنے کا حوصلہ جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ نیکیاں قبول بھی فرمائیں اور ہمارے نام اعمال میں ان کو بھاری بھی کریں. اور دا بیسٹ تھنگ جو ہم دے سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہماری انرجیز ہیں، کیونکہ مال ہر کسی کے پاس ایک برابر نہیں ہے. ہمارا وقت اور ہماری انرجی، ہماری صحت، یہ مال سے بھی بڑھ کے قیمتی اثاثہ ہے ہمارا. اور جب ہم یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت ہماری اور ہماری نسلوں کی زندگی میں بھی انشاءاللہ جاری و ساری کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.